السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو حکمت و دانائی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، بہترین نصیحتوں کے ساتھ اور بحث مباحثے میں بھی حکیمانہ انداز اور ستھرا انداز اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس لیے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جھلک جو ہے حکمت اور دانائی اور بصیرت کے ساتھ اور حکیمانہ انداز میں، یہ جب 9 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں، اور اس کے بعد 9 اور 10 میں مختلف قبائل کی طرف سے بے شمار وفود آئے، اس کا تذکرہ 140 وفود کے بارے میں آتا ہے۔ چند ایک ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج ہمارا 7واں ولاگ ہے، اور اس میں ہم ایک وفد کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کس بات کا مطالبہ کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انداز میں ان کو سمجھایا کہ وہ ان کے دل خوشی سے اچھل رہے تھے اور ان کے پیر زمین پہ نہ لگتے تھے۔ کیسی دلچسپ بات ہے۔ اور یہ یمن کے لوگ تھے، اشعر قبیلے کے لوگ تھے، ان کے کسی بڑے کی پیدائش پہ ان کے جسم پہ بال زیادہ تھے، تو وہ نام اشعر بن گیا اور اس کی نسل اشعریین ہی کہلا رہی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی جو ہیں، خاص صحابی ہیں، بڑے دانش والے اور حکمت والے، اور وہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تمہاری تلاوت سنی ہے، بہت اچھی تھی۔ اس کو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے تھے میں اور زیادہ اچھی کر کے پڑھتا۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں انہوں نے کچھ علاقوں کی گورنری بھی کی تھی، اور لوگوں کی شکایت کی صورت پہ حضرت عمر نے ان کو عہدے سے واپس بلا لیا تھا۔ تو وہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کو جس وقت معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تبلیغ دین کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے فوراً پہنچے اور ان سے حکمت و دانائی کی باتیں سنی، تو کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور پھر ان کا دل کرا کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو تبلیغ کروں، اور پھر وہ ان کے پاس آئے۔ چونکہ بڑے سردار لوگوں میں سے تھے، تو لوگوں نے ان کی بات توجہ سے سنی، اور پھر 40-50 افراد جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ تو ان کو لے کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے جدہ کے ساحل پہ آنا چاہ رہے تھے، تو بحری جہاز میں بیٹھے تو ہوا کا رخ ایسا تھا کہ وہ جہاز کو دھکیلتی ہوئے صومالیہ اور حبشہ کی طرف جہاز لے گئی۔ تو یہ وہاں جا کے اترے تو ان کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر طیار، جو کہ ہجرت کر کے یہیں پہ حبشہ میں موجود تھے، تو یہ بھی وہاں جا کے ملے، اور پھر وہ ان کو معلوم ہوا کہ وہ تو ابھی مدینے کی طرف واپس جانے والے ہیں، تو یہ تمام افراد بھی واپس آئے۔ اور اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے آ کے ملے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ہجری میں خیبر کی فتوحات سے واپس آ رہے تھے، اور جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وفد جب ملا تو حضور پاک نے فرمایا تھا مجھے ان 2 خوشیوں میں سے دونوں کی خوشی ہے زیادہ کس بات کی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی، کہ خیبر کو فتح کیا ہے تو اس کی خوشی ہے، یا جعفر ابن ابی طالب کے آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ اور پھر ان کو بتایا گیا کہ یمن کے یہ اشعریین قبیلے کے لوگ بھی آئے ہیں تو ملنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کل ہم اپنے دوستوں سے ملیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیارت کریں گے اور ان سے باتیں کریں گے۔ تو پھر جب اگلے دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم حکمت و دانائی سیکھنے آئے ہیں، اور یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ تخلیق کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکیمانہ بات سن کر حیران بھی ہوئے، اور آپ نے بتایا کہ کچھ بھی نہ تھا تو خود اللہ پاک کی ذات تھی، اور پانی کے اوپر اس کا عرش تھا، پھر اس نے زمین و آسمان کو پیدا کر دیا اور اس کو اپنے تمام ان چیزوں کو لوح محفوظ میں رکھ دیا۔ یہ بات سن کر وہ لوگ اتنے خوش ہوئے کہ ان کے دل بلیوں اچھل رہے تھے اور پیر پہ ان کے زمین نہ لگتے تھے۔ یہ وہ یمن کے لوگ ہیں جن کی تعریف اور بہت ساری احادیث میں بھی آئی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔